اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسلام ایک ایسا مذہب جو ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے. جب تک دنیا رہے گی اس وقت دین اسلام باقی رہے گا، اور یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے. دوسرے مذاہب پر اور دوسری فکروں پر اور دوسرے ازمز پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس لیے اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ سے رہی ہے. ممکن ہے مسلمان اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی مدد سے دور ہو جائے اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل اور بے بس ہو جائیں، لیکن اسلام ہمیشہ سے غالب تھا، ہے اور رہے گا. آج بھی مسلمانوں کی ہزاروں کمزوریوں کے باوجود اسلام کس طرح سے اپنا معجزہ دکھا رہا ہے اور کس طرح سے ہر میدان میں اپنی ترقی کے جھنڈے گاڑتے چلا جا رہا ہے. دنیا کی وہ ممالک اس پر شاہد ہیں جن ممالک میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ زہر اگلا جاتا ہے. آج سب سے زیادہ لوگ مسلمان ان علاقوں میں ہو رہے ہیں جن علاقوں میں اسلام کے خلاف سب سے زیادہ سازشیں بنپ رہی ہیں. یہ اللہ کا معجزہ ہے. اللہ تعالی ہر دور میں اپنا معجزہ دکھلاتے ہیں. چنانچہ ان ملکوں والے جب اسلام کی تاثیر کو دیکھ رہے ہیں کہ کس تیزی سے اسلام اپنا جوہر دکھا رہا ہے، کس تیزی سے اسلام ان کے ملکوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کس طرح سے اپنا اثر دکھا رہی ہے، ان کے سامنے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. جب کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو انسان گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. دو بچے لڑائی کرتے ہیں، اب ایک بچہ جب پٹ جاتا ہے اور سامنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر گالی دینے پر اور ماں بہنوں کی سنانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ بزدلی کی، کمزوری کی، نکمے پن کی علامت ہے کہ آدمی جب مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر گالی گلوچ پر اتر آتا ہے. آج کی دنیا جو اسلام کے خلاف زہر اگلتی چلی جا رہی ہے اور اپنی قبر کھودتی چلی جا رہی ہے، اس کا ایک ہی سبب ہے کہ ان کے پاس اسلام کے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے. اسلامی تعلیم کے مقابلے کے لیے ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے. اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کے مقابلے کے لیے ان کے پاس کوئی تہذیب اور کوئی تمدن نہیں ہے. اسی لیے وہ آج مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے اور نفسیاتی طور پر ان کو کمزور کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے دنیا میں عام کر رہے ہیں اور رسول اسلام کے خلاف اپنی گندی زبانوں کو کھول کر اپنی ذہنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے دور سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے. قرآن اس پر شاہد ہے، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اپنے رسول کا مذاق اڑایا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسے ہی ہوا. اللہ کے رسول کی زندگی میں جب اللہ کے رسول کی دشمنوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی تعلیم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، قرآن کے پیغام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جو قرآن سنتا ہے متاثر ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے وہ آپ سے متاثر ہو جاتا ہے، جو آپ کے ساتھیوں سے ملتا ہے وہ ان سے متاثر ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں رہا. انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کر دیا. کبھی شاعر کہا، کبھی جادوگر کہا، کبھی نعوذ باللہ پاگل کہا، کبھی کاہن کہا. اس طرح کے القاب ان پر چسپاں کر کے لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کی. لیکن اللہ کے رسول اللہ کی مدد کا
جب بھی رسول آتا ہے اللہ کی مدد کے ساتھ آتا ہے، اور رسولوں کی مدد کی ذمہ داری اللہ پر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول پر جب بھی کوئی الزام لگا قرآن نے ان کا جواب دیا۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جو مذاق اڑانے والے ہیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہیں، ہم جواب دینے کے لیے کافی ہیں، ہم انتقام لینے کے لیے کافی ہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، اللہ نے پوچھا اپنے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں ہے اور کسی طاقت کی ضرورت ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کہا ان کے مقابلے کے لیے آپ کی طرف سے اللہ کافی ہے۔ تو جب بھی ایسا کوئی معاملہ آیا اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اور جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی توہین کی، جیتے جی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا ان کے مذاق کا وبال انہیں پر آیا اور وہ تباہ اور برباد ہو کر رہ گئے۔ اگر فرد نے رسولوں کا مذاق اڑایا وہ فرد تباہ ہوا، اگر قوموں نے رسولوں کا مذاق اڑایا پوری قومیں تباہ ہو گئی۔ ہماری تاریخ شاہد ہے، بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ بعض موقعوں پر مسلمانوں نے دشمنوں کا محاصرہ کیا، کئی دنوں تک محاصرہ کیا، لیکن ان پر غالب نہیں آ سکے۔ لیکن جب دشمنوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا شروع کر دیا پھر وہ قومیں تباہ اور برباد ہو کر رہ گئی۔ مسلمانوں کو فتح کرنا آسان ہو گیا۔ بہت سے علماء نے اس کی مثالیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے جو مذاق اڑائے گا وہ اپنی خبر کو دے گا، اس کا تو اللہ کی طرف سے انتقام لینا بالکل یقینی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول کی جب توہین کی جاتی ہے تو کیوں کی جاتی ہے اس کی طرف وضاحت کی گئی، اور اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کے رسول کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر دور میں ایسا ہوتا رہے گا۔ مشرکوں کی طرف سے، اہل کتاب کی طرف سے ایسی باتیں آپ کو سننی پڑے گی جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اپنی جانوں اور مالوں میں آزمایا جائے گا، تمہیں تکلیف دے کر، تمہارے مال کو ضائع کر کے اور بائیکاٹ کروا کر تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور اسی طرح سے کہا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اہل کتاب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے اور مشرکوں کی طرف سے بہت سی ایسی باتیں آپ کو سننی پڑے گی جس سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ رسولوں کے خلاف باتیں کریں گے، دین کے خلاف وہ باتیں کریں گے، دینی احکام کے خلاف وہ باتیں کریں گے، مسلمانوں کے خلاف وہ باتیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ان سے سننی پڑے گی، لیکن کرنا کیا چاہیے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ دین کا مذاق اڑا کر ہمیں نفسیاتی طور پر کمزور کیا جائے، ہمیں دین کے سلسلے میں بدگمان بنا کر، دین کی تصویر کو ہمارے سامنے بھیانک بنا کر، رسول خدا کی تصویر کو ہمارے سامنے بدنما بنا کر ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کی جائے، یہ ان کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے خود کہا وَإِن تَصْبِرُوا، تمہیں جم کر رہنا ہے۔ صبر کے معنی جم کر رہنا ہے۔ دشمن اپنا سر الٹا لٹکا دے، پیر الٹا لٹکا دے، سر کے بل لٹک جائیں اور ہمارے خلاف سازشیں کریں، تب بھی ایک اس کے لیے ہمیں اپنے دین کے سلسلے میں کمی بیشی کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں تو ہر چیز پر جمے رہنا چاہیے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پہلی چیز بتائی، وَتَتَّقُوا، اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا چاہیے، شریعت کی خلاف ورزی سے بچتے رہنا چاہیے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت اور جمع مردی کا کام ہے۔ یہ بتائیں ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا
وَلَقَدْ نَعْلَمُ. دیکھیے ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، لگتا ہے آج ہم سے اللہ خطاب کر رہے ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہمیں معلوم ہے وہ جو باتیں کر رہے ہیں، وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، اس سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. دیکھیے اللہ ہمارے دل کا مداوا کر رہا ہے، دل کا علاج کر رہا ہے. کہتے اللہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وہ جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں، جس طرح سے مذاق اڑا رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. لیکن کرنا کیا چاہیے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے رہیے، ان کے ذکر میں مشغول رہیے اور نماز پڑھتے رہیے، سجدے میں رہیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اللہ کی تسبیح کرتے رہیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہیے، دین سیکھنے سکھانے میں مشغول رہیے، دین کی باتوں کو پہنانے میں مشغول رہیے اور نماز کی پابندی کرتے رہیے، فرائض کی، نوافل کی. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اور موت تک اپنے دین پر جمے رہیے، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے موت تک. دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس سے دور نہ کر سکے. یہ اللہ کی طرف سے حل بھی بتلایا گیا. اب اللہ نے رسول کی حفاظت کی ذمہ داری کی ہے، لیکن ہم مومن ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول کی محبت دین کا جز ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ نے وارننگ دی ہے، کہا اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری تجارت، تمہارے گھر بار، تمہارا مال، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے. یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے. دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے. اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں یہ چیزیں، مال، دولت، رشتہ داری، یہ ساری چیزیں اگر اس میں سے کوئی چیز رکاوٹ ڈالتی ہے تو پھر ہمیں اللہ کی طرف سے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے. اتنی سخت وارننگ دی ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے بچوں، والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہوگی تب ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے اپنی جان کے بعد، اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ایمان مکمل نہیں. پھر تھوڑی دیر اللہ کے رسول کی طرف گھورتے رہے، توجہ ڈالتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول، اب میرے دل کی کیفیت یہ ہے، میری اپنی ذات سے زیادہ آپ کی محبت میرے دل میں ہے. اللہ کے رسول نے اس وقت کہا، الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان ہے عمر مکمل ہوا ہے. تو یہ اللہ کے رسول کی محبت سب سے مقدم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کی ذات پر آنچ آ جائے، جان دینے کی ضرورت پڑے. جان دینا یہ وقت کا فریضہ ہے. صحابہ کی تاریخ اس پر شاہد ہے. حضرت سعد بن ربیع واقعہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ ختم ہو گئی، بہت سارے صحابہ نہیں تھے، زخمی تھے، تو حضرت زید بن ثابت کو حضرت سعد بن ربیع کی تلاش میں بھیجا. ایک صحابی تھا، انصاری صحابی، اور کہا کہ اگر وہ زندہ مل جائیں میری طرف سے ان سے سلام سنانا ان کو اور پوچھنا کیا حال ہے. تو حضرت زید بن ثابت تلاش کرتے ہوئے چلے گئے تو آخری جگہ پر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، بالکل آخری وقت تھا، آخری سانسیں لے رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام عرض کیا.
تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اپنی طرف سے بھی کہا وہی طرف سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کر دینا. اور پھر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے؟ کہا کہ مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو نظر آ رہی ہے. پھر کہا میرے انصاری بھائیوں سے کہنا کہ ان کے زندہ ہوتے ہوئے سانس میں سانس باقی رہتے ہوئے اللہ کے رسول کو اگر کوئی تکلیف ہوئی اللہ کے یہاں ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. مر رہے ہیں اس وقت انہوں نے کہا کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک سانس بھی باقی ہے اور اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر کل کو اللہ کے یہاں کوئی عذر نہیں ہوگا. کیا محبت کی اللہ کے رسول کی ان کے دلوں کے اندر. ایک واقعہ جب بچے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے یہاں بہت مشہور ہے. ابو جہل کو مارنے والے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. معاذ ابن افرا، معوذ ابن افرا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری طرح کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. میں نے دیکھا اس طرف چھوٹے چھوٹے بچے میں کیا کروں. جب میں ابھی سوچ ہی رہا تھا ایک بچے نے کان کے چپکے سے کہا کہ چچا جان آپ کو معلوم ہے ابو جہل کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیتا ہے، اگر مجھے ملے گا میں قتل کر کے رہوں گا. اب وہ خاموش ہی ہوا تھا. دوسرے بچے نے کان میں کہا کہ چچا جان ابو جہل کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ مدینہ والے تھے، عبد الرحمن بن عوف مکی کے تھے، ان کو ابو جہل کے بارے میں معلومات نہیں تھی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے اللہ کے رسول کو وہ گالی دیتا ہے، اگر مجھے ملوں گا تو زندہ نہیں چھوڑوں گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ابھی باتیں ہو رہی تھی سامنے سے ابو جہل آ گیا. ہم نے کہا کہ دیکھو ابو جہل ہے، دونوں شیر کی طرح سے اس پر جھپٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول کی حدیث میں واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نے اللہ کے رسول کو گالی دی، برا بلا کہا. ایک مسلمان نے گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا. اللہ کے رسول نے اس عورت کے خون کا بدلہ نہیں کیا، کہا اس کا خون جائز ہے. اس لیے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلم عورت کی حفاظت شرط ہے، لیکن ایسی عورت جو اللہ کے رسول کو گالی دیتی ہے اگر کوئی مسلمان نے اس کو مار دیا اللہ کے رسول نے کہا کہ اب ان کے خون کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کے دلوں کے اندر اس طرح کی محبت تھی. اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اسلاف اور امت کے مردانے کار، ان کے دلوں کے اندر جو محبت تھی اللہ کے رسول کی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور یہی ہمارا سرمایہ ہے. اس قوم کو دنیا میں سر اٹھا کر جینا ہے. رسول خدا کی محبت کے بغیر وہ سر اٹھا کر جی نہیں سکتی. اگر ہم عزت چاہتے ہیں، اگر ہم سربلندی چاہتے ہیں، اگر ہم خودداری چاہتے ہیں، اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم دشمنوں کے دلوں میں روک ڈالنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کی محبت کو لانا چاہتے ہیں، رسول خدا کی محبت کے بغیر ہمارے ساتھ یہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے، نہ سربلندی مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ ترقی مل سکتی ہے، نہ دشمنوں پر غلبہ ہو سکتا ہے، نہ ان کے دلوں میں رعب آ سکتا ہے جب تک رسول خدا کی محبت ہمارے دل کے اندر نہ ہو. تو اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کی مدد کیا ہے؟ آپ کے دین کی مدد یہ کامیابی کا زینہ ہے. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه اولئک هم المفلحون. اللہ نے صاف قرآن میں ارشاد فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول کو طاقت پہنچائے اور اللہ کے رسول کی مدد کرے اور رسول امی نے جو پیغام اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچایا ہے اس پیغام پر ایمان لے آئے، یہی لوگ کامیاب ہیں. بغیر اللہ کی مدد کے، بغیر اللہ کے رسول کی مدد کے، بغیر ان کے احترام کے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ قرآن نے اصول بتلایا ہے کہ ان حالات میں ہمیں بھی جذبات میں آنا ہے تو آنا ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں ہمیں اپنے بڑوں کے رہنمائی میں کچھ کام کرنے ہیں. پہلی تو یہ چیز کہ اللہ کے رسول کی طرف سے دفاع کے لیے، ان کی طرف سے جواب دہی کے لیے جیسی ضرورت ہے ویسے ہمیں تیاری کرنی ہے. علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور جتنے اعتبار سے ہمیں تیاری کی ضرورت پڑے، اگر جان دینے کی ضرورت پڑے اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا ہے. دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کرنے
کرنے کی, آپ کی سیرت کو عام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے, اپنے اخلاق سے, اپنے اعمال سے, اور پیغام پہنچا کر اپنے لوگوں کے اندر بھی, غیروں کے اندر بھی رسول خدا کا پیغام گھر گھر جا کر پہنچا کر اللہ کے رسول کے دین کی, آپ کی سنت کی ہمیں اور آپ کی ذات کی ہمیں مدد کرنی ہے. تیسری چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا ہے. جتنا وہ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں, ہم اتنے اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں گے. جس کی داڑھی نہیں ہے وہ آج سے طے کرے اللہ کے رسول کی محبت میں مجھے داڑھی بڑھانی ہے. جو غیر شرعی لباس پہنتا ہے آج سے ارادہ کرے ہمیں اللہ کے رسول کی محبت میں سنت طریقے پر لباس پہننا ہے. جو سنت نماز نہیں پڑھتا تھا آج سے وہ عہد کرے اللہ کے رسول کی محبت میں آج سے میری کوئی سنت نہیں چھوڑے گی. ایک اللہ کے رسول کی سنت, کھانے میں, پینے میں, سونے میں, چلنے میں, ایک ایک زندگی کے عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا ہے. آج کی مجلس میں آپ طے کر کے جائیے, یہی سب سے بڑا جواب ہے. اور چوتھی چیز ان پر پریشر ڈالنے کے لیے, جیسے علماء نے بھی کہا ہے کہ ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. مالی اعتبار سے ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, تاکہ کم از کم اس طرح سے ان کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. بنو نصیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا, بار بار انہوں نے جب اللہ کے رسول کی شکنی کی, وعدہ خلافی کی, آپ کے خلاف سازشیں کی, اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو لے کر ان کا گھیراؤ کیا. بہت مضبوط تھے, قلعہ بڑا مضبوط تھا, کافی دنوں نے گھیراؤ کیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. بعض مسلمانوں نے, ان کے کھجور کے بڑے بڑے باغات تھے, اس کو کاٹنا شروع کر دیا, جلانا شروع کیا. کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ درختوں کو کیوں جلاتے ہو. مسلمانوں میں دو فریق ہو گئے. کچھ لوگوں نے ان کی درختوں کو کاٹنا اور اس کو جلانا صحیح سمجھا اور جلا دیا. کچھ لوگوں نے نہیں جلایا. اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی, ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ فباذن اللہ وليخزي الکافرین. آپ نے جو درخت کاٹے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے کاٹے ہیں اور ظالموں کو, کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے کاٹے ہیں. اگر مال کے دباؤ سے ان پر دباؤ پڑ سکتا ہے تو اس کو بھی اختیار کرنا, یہ بھی شریعت کا ایک طریقہ ہے. بہرحال اللہ کے نبی کی نصرت کے لیے جو جو طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کو اختیار کرنا ہے. اور پانچویں چیز, کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے. آج سے نیت کریں کم از کم دن میں 100 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجیں گے. اس سے اللہ کے رسول کی محبت بھی دل میں آئے گی, گناہ بھی ہمارے کھل جائیں گے, اور 10 نیکیاں بھی ملیں گی, 10 مقامات بھی بڑھیں گے, پریشانیاں بھی دور ہوگی. اور جتنی زیادہ درود کی ہم کثرت کریں گے اللہ کے رسول کی محشر کے میدان میں قربت بھی ہمیں نصیب ہوگی. جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی حقیقی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے, اور نبی کی نصرت کے لیے جس طرح سے اللہ ہمیں توفیق دیتے ہیں اس کے لیے کوشش کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.